السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز کے شرائط چل رہے ہیں، کافی شرائط آپ کے سامنے اب تک آ چکے ہیں۔ اسی میں سے ایک شرط نماز کی نیت کرنا ہے۔ نیت بھی نماز کے شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے۔ شرط کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر وہ چیز کی جائے تو وہ عمل قبول ہوگا، اور اگر وہ چیز نہ کی جائے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو ان کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کی نیت کہتے کسے ہیں؟ تو اس بارے میں علماء نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمارے ذمے کیا ہے اس کو انجام دینا، اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، تو یہ دونوں چیزیں جب پائی جاتی ہیں تو یہ نیت کہلاتا ہے۔ اور جیسے اس کی مثال ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر نماز ہم پر فرض ہے، تو نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو نماز کو ادا کرنا اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں اس کو انجام دے رہا ہوں، اس کو پڑھ رہا ہوں، اس کو مکمل کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ یہ چیز جب ہو جاتی ہے تو یہ نیت کہلاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ نیت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ نیت جب ہم کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو نیت کا مقصد کیا ہے؟ تو علماء نے اس بارے میں وضاحت کی ہے کہ جیسے ایک چیز ہوتی ہے کہ نیت کا پہلا مقصد ہے عبادات کو عادات سے ممتاز کرنا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں کھڑا ہوا ہوں، نماز میں بھی کھڑا ہوا ہونا ہوتا ہے، قیام کی حالت ہوتی ہے، ٹہرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ نماز کے باہر بھی کسی سے بات کرنا ہوتا ہے تو ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم بیٹھتے بھی ہیں کسی سے بات کرتے ہوئے، ایسے ہی ہم نماز کی حالت میں بھی بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم کب ہو کہ ہم یہ عبادت انجام دے رہے ہیں اور یہ کسی سے بات کر رہے ہیں یا کسی سے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں؟ ان دونوں چیزوں میں فرق کرنے کے لیے نیت کا اہتمام ضروری ہے۔ اسی لیے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت میں ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ، ہم نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے، جو بھی نماز ہو، فجر ہو، ظہر، عصر ہو۔ اب نماز کی حالت میں ایک حالت قیام کی ہوتی ہے، تو اب یہاں پر جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ کھڑا ہونا وہ نماز کے باہر والی جو حالت ہوتی ہے کھڑے ہونے کی، اس جیسی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے عبادت کی غرض سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا ہے۔ نماز کی حالت میں جو بیٹھنا ہے، یہ بیٹھنا اس بیٹھنے سے الگ ہے جو ہم نماز کے باہر کسی سے بات کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہمارا جو بیٹھنا ہے یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے، اور ویسا طریقہ جو بتایا گیا ہے اس طریقے پر بیٹھ رہے ہیں۔ تو باہر، نماز کے باہر والی حالت میں جو بیٹھنا ہے اور نماز کے اندر جو بیٹھنا ہے، نماز کے باہر جو کھڑے ہو کر کسی سے بات کرنا ہے اور نماز کے اندر کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق کرنے کے لیے نیت کا اہتمام ضروری ہے، تاکہ یہ جو عبادات ہیں، اس جیسی جو اور بھی عبادات ہیں جس میں نیت ضروری ہے، وہ ہماری جو دن بھر کی عادات ہیں، جو ہماری عادتیں ہیں، کھڑا ہونا، بیٹھنا، اس سے الگ ہو جائیں، اس سے ممتاز ہو جائیں۔ ایک مقصد تو نیت کا یہ ہے۔ دوسرا مقصد علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ فجر کی بھی نماز ہے، ظہر کی بھی نماز ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، پوروں میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، پوروں میں ہم رکوع کرتے ہیں، پوروں میں ہم سجدہ کرتے ہیں، پوری نمازوں میں ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں، پوری نمازوں میں ہم سلام پھیرتے ہیں، یعنی پورے عمل نمازوں کے اندر بالکل سیم ہوتے ہیں، بس تعداد، رکعات کی تعداد الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ تو اس میں نیت کا ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ فجر کی نماز ظہر کی نماز سے الگ ہو جائے۔ نیت کرتے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں،
ظہر کی نماز پڑھتے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں نیت کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کے وقت میں عصر کی نیت، مغرب کے وقت مغرب کی نیت، اسی طرح عشاء کے وقت میں عشاء کی نیت۔ تو ایک دن میں جو 5 نمازیں ہیں ان 5 نمازوں میں سے ہر نماز اپنی جگہ پر الگ ہے، الگ وقت میں پڑھی جاتی ہے، تو ایک نماز کو دوسرے نماز سے ممتاز کرنے کے لیے نیت کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ ضروری ہے۔ تو نیت کے 2 مقصد معلوم ہوئے، ایک مقصد ہماری عبادات ہماری عادات سے ممتاز ہو جائیں اور ہماری ایک عبادت دوسری عبادت سے ممتاز ہو جائے۔ تو گویا ہمیں آج 3 باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ نیت کسے کہتے ہیں، دوسرا ہے کہ نیت کا مقصد کیا ہے۔ تو نیت کے مقصد کے اندر 2 باتیں ہوئیں جو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ میں آ چکی ہیں۔ ہم یہ بات اگر دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں الاشباح والنظائر والیوم نمبر 1 پیج نمبر 57 پر۔